پہلا سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گویا اس کے لیے خدا کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رضامندی کے بغیر زبردستی کسی شخص کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ امتحان کے لیے تو امیدوار کا خود کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر امیدوار خود آزاد حیثیت رکھتا ہو اور امتحان لینے والا بے اختیار الگ حیثیت رکھتا ہو تو ان کا فارمولہ بالکل درست ہے. اگر بنانے والے نے کسی چیز کو امتحان کی غرض ہی سے بنایا ہو تو پھر امتحان دینے والے کا اختیار کون سا ہے اس میں؟ اور ناانصافی کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر تقدیر کا نقشہ یہ ہے کائنات کا کہ انسان کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اسے آزمائش میں ڈال کر معلوم کیا جائے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے، تو یہ ڈیزائن انہوں نے خود تو بنایا نہیں. جس نے ان کو پیدا کیا اس نے بنایا ہے. ایک ہی ہے رستہ کہ اس کی دنیا چھوڑ جائیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، لیکن یہ کہیں گے اعتراض کہ میں مسلمان ہوں اور خودکشی کر لوں تو پھر یہ ناجائز ہے میرے لیے. لیکن وہ جو دہریے ہیں ان کی بھی تو یہی گواہی ہے. ان کو پسند آئے نہ آئے بلکہ یقیناً ناپسند بھی ہو تب بھی دنیا نہیں چھوڑتے، آخری وقت تک سسکتے رہیں گے، عذاب میں مبتلا، تکلیفوں میں گھرے ہوئے. لیکن الا ماشاء اللہ اتنی تھوڑی پرسنٹیج ہے وہ جو ذہنی توازن کے بگڑنے کا نشان کی علامت ہے، ورنہ انسان بحیثیت انسان ساری زندگی مصیبت میں کاٹ لے گا مگر دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا. تو مزید شامل ہوگی تمہاری اس امتحان گاہ میں جہاں امتحان ہو رہے ہیں، جہاں تکلیف کے امتحان بھی ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہو. تو اگر تم مسلمان ہو تو دہریے کیوں نہیں جگہ چھوڑ جاتے؟ فطرت کی گواہی ہے کہ تمہاری فطرت اس چیز پر آمادہ ہے، اور صرف جو زندگی کا احساس ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس شعور کے ساتھ تم چمٹے رہتے ہو. اس کی قیمت ادا کرو گے پھر، اور کرتے ہو، اور طون و کرہن کرتے ہو، لیکن پھر بھی اب زندگی سے ہاتھ نہیں کھینچتے. اس لیے یہی بچگانہ فلسفے ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے،